بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب السعيرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، او كما قال على نبینا علیہ الصلاة والتسلیم۔ محترم بزرگان ملت و نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہماری ہدایت اور ہماری اپنی کامیابی کے لیے، ہماری اپنی نجات کے لیے، ہماری اپنی رہبری کے لیے، ہماری اپنی مدد اور ہماری اپنی نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا، جیسے توریت، زبور، انجیل۔ آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں، کتاب اللہ کی شکل میں ایک قرآن کا معجزہ، کتاب اللہ کا معجزہ، جو میری آپ کی ہدایت کے لیے، جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، جو پوری انسانیت کے کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 23 سالہ تھوڑے مدت میں، تھوڑے عرصے میں موقع محل جیسی ضرورت پڑتی، اللہ رب العزت قرآن کریم کو نازل کرتا، قرآن کریم کو نازل فرماتا۔ طائف کے میدانوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، غزوات میں، ہر طرف، ہر جگہ جہاں ضرورت پڑی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور 23 سال کی مدت میں اس قرآن کریم کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرمایا۔ اسی قرآن کو، اسی کتاب اللہ کو، جو کتاب، جو قرآن اللہ نے مجھے آپ کو، پوری انسانیت کو ایک رہبری کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرماوے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو، کتاب اللہ کو، اس کے پڑھنے کو، اس کی تلاوت کو اور اس کو سینے سے لگانے کو بہت دور، نہ جانے آج ہم قرآن سے کیوں دور ہوئے، قرآن کی تلاوت سے کیوں دور ہوئے، قرآن کے پڑھنے سے کیوں دور ہوئے، کتاب اللہ کے پڑھنے سے کیوں دور ہوئے،
کتاب اللہ کو سینے سے لگانا، کتاب اللہ کو پڑھنا، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا، کتاب اللہ کو روزانہ چھونا، آج ہم نے کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا؟ ورنہ خدا را معاف کرنا، آج کا یہ امت مسلمہ کا طبقہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو آخری نبی کا آخری امتی کہتا ہے، لیکن یہ آخری امت کا آخری طبقہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری امت میں بنا کر اور پیدا کر کے بھیجا ہے، ایک مقصد لے کر، ایک کام لے کر، ایک ذمہ داری لے کر، اس ذمہ داری کو اس قرآن کریم کے اندر ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر طریقے سے سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اپنی زندگی کو کیسے گزارے۔ وہ کتاب اللہ کے دائرے میں، وہ قرآن کریم کے دائرے میں رہ کر کے قرآن کریم کے حقوق، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سینے سے لگانا، قرآن کریم کو روزانہ کا پڑھنا۔ آج کا یہ مسلمان، ایک وقت، ایک زمانہ تھا، ایک پل اور ایک سمے تھا کہ جس وقت یہ ایمان والے قرآن کریم کو ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے، اس کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ اسی قرآن کی برکت سے کئی لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کئی لوگوں کو اللہ نے صحیح راستے پر ڈالا۔ آج کا یہ مسلمان بجائے قرآن کے، بجائے قرآن کی تلاوت کے، قرآن کو سینے سے لگانے کے، قرآن کو پڑھنے کے، قرآن کی تلاوت کے، آج ایک وقت تھا کہ جس وقت بعد نماز فجر کسی مسلمان کے محلے سے گزرا جاتا، ایمان والوں کے محلے سے گزرا جاتا تھا، تو سامعین یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایمان والوں کا محلہ، یہ ایمان والوں کی بستی، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بستی، یہ ایمان والے، وہ ایمان والے جو اللہ کی ذات پر، نبی کی ذات پر، کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آج اس کے برعکس، آج اگر مسلمانوں کے محلے سے گزرا جاوے تو بجائے قرآن کی پڑھنے کے، قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو چھونے کے، آج مسلمانوں کے گھرانوں سے، ایمان والوں کے گھرانوں سے، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو نمازی سمجھے جاتے ہیں، جن کو لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، جن کو محلے والے نمازی صاحب کہتے ہیں، جن کو لوگ مسجد کے ذمہ دار کہتے ہیں، جن کو لوگ مدرسے کے ذمہ دار یا مدرسے کے رہنما کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، قرآن کی سینے سے لگانا چھوڑا۔ آج اللہ کی رحمت سے یہ امت، اللہ کی رحمت سے یہ امت بہت دور جا گئی۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو روزانہ کا پڑھنا، اس لیے اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورہ ملک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کو مزبانی یاد ہو۔ جو شخص، مرد ہو یا عورت، روزانہ اپنے گھر شام میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو روزانہ معمول بنا لے گا پڑھنے کا، یہ سورہ ملک، یہ چھوٹی سی سورت کل قیامت کے دن عذاب قبر سے، اللہ کی مار سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، جب یہ زمین میں، جب یہ قبر کے گڑھے میں چلا جائے گا، دفنانے والے چلے جائیں گے،
اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے والدین اس کو دفنا کر چلے جائیں گے، یہ قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن امت مسلمہ، یہ قرآن کا پڑھنے والا، یہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے والا، یہ قرآن کی بتلائی ہوئی صورتوں کو روزانہ پڑھنے والا، یہ روزانہ سورہ ملک کو پڑھا کرتا، یہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ عذاب دینے والا فرشتہ آئے گا اور اس کو عذاب دینا چاہے گا، لیکن یہ ملک، یہ سورہ ملک اس کو عذاب دینے سے بچا لے گی۔ عذاب دینے والے فرشتہ جب اس کے سرحانے آئے گا، یہ سورہ ملک اس کے سرحانے آ جائے گی اور کہے گی کہ تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ یہ عذاب دینے والا فرشتہ پیر کی جانب آ جائے گا اور اس کو عذاب دینا چاہے گا، لیکن یہ سورہ ملک اس کے پیروں کی طرف سے آ جائے گی اور کہے گی کہ تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا، یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ روزانہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے ہم یہ معمول بنا لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کو مزبانی یاد ہو۔ ایسے ہی روزانہ ہم فجر کی نماز کے بعد ہمارے اپنے گھروں کے اندر سورہ یاسین کی پڑھنے کا معمول بنائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرے، خود بھی اہتمام کرے۔ ہماری اپنی اولاد جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، ان کو روزانہ قرآن پڑھائیں، ان کو روزانہ یاسین پڑھائیں۔ اس لیے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم پڑھا جاتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہو، سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہو، سورہ یاسین کو سنا جاتا ہو، وہ گھر آسمان والوں کی نگاہ میں ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کی نگاہ میں آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے گھروں کو چمکتا ہوا ستارہ بنا لیں؟ کیوں نہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم نور قرآن کی تلاوت کے ذریعے لائیں، سورہ یاسین کے ذریعے لائیں، سورہ ملک کے ذریعے لائیں۔ ہم جب قرآن کریم کی ان بتلائی ہوئی صورتوں کا اہتمام کریں گے، بتلائے ہوئے قرآن کی صورتوں کا معمول بنا لیں گے، تو ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا نور، قرآن کی رحمتیں، قرآن کے پڑھنے کی برکتیں اور قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر چین، سکون، راحت، اطمینان فرمائے گا۔ ورنہ آج اللہ معاف کرنا، خدارا معاف کرنا، آج قرآن کے پڑھنے کا ایسا معمول ہم نے بنا لیا ہے۔ مسلمانوں، آج بھی اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے قرآن کے پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کی تلاوت کے کرنے کا، قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، قرآن کو روزانہ اپنے سینے سے لگانا۔ آج قرآن طاق پر چلا گیا، آج قرآن سجوں پر چلا گیا، آج قرآن محرابوں میں پیک، محرابوں میں بند ہو گیا۔ بتائیے گا، جب یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ قرآن کے سمجھنے والے، یہ قرآن کو روزانہ ہاتھ لگانے والے اگر قرآن کو نہ پکڑے گے، قرآن کی تلاوت نہ کرے گے، تو یہ قرآن بجائے دعا دینے کے یہ قرآن بدوائیں دے گا۔ یہ قرآن جو ہم نے اس کو پڑھا ہے، یہ ہماری اپنی زندگیوں سے نکل جائے گا، یہ ہمارے اپنے سینوں سے نکل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر قرآن کو پڑھنا بھولو گے، قرآن کو پڑھنا چھوڑو گے، تو قرآن ہمارے اپنے گھروں میں لگا رہے گا، طاق پر رکھا رہے گا، محراب میں رکھا رہے گا، اور یہ قرآن اس وقت گھروں میں نیچے آئے گا جب کسی کا جنازہ ہو، کسی کی موت ہو۔ کیا قرآن کسی کی میت پر رہ گیا، کسی کے مرنے پر پڑھنے کے لیے رہ گیا؟ نہ، یہ قرآن جس کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں موقع لحاظ کے
اعتبار سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ہر جگہ، ہر وقت، ہر پل قرآن کی تلاوت کا سہارا لیا، موقع دیکھ کر قرآن کو پڑھا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، آج ہم نے قرآن کو طاق پر محفوظ کر لیا، اور کسی کے مرنے پر آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کسی کے پڑھنے کے لیے رہ گیا، کسی کی میت کے لیے رہ گیا، کسی کے لیے بخشش کے لیے رہ گیا۔ نہیں، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو مٹانے والے، قرآن کو نمٹانے والے، قرآن کو ختم کرنے والے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، جنہوں نے یہ سازشیں رکھی کہ قرآن کو مٹایا جائے، کتاب اللہ کو ختم کیا جائے، قرآن کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن بزرگان دین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ وہ کتاب قرآن کریم، کتاب اللہ، جیسے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پیغمبر، رسول، پیغمبر، خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور ایک وہ پیشانی، ایک وہ انسان جو صبح کی نماز میں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنا ماتھا رگڑ رہا ہو، اپنا پیشانی اللہ کے سامنے سر بسجود کر رہا ہو، اور ایک قرآن کریم، کتاب اللہ۔ پوری دنیا مل کر، پوری حکومت، پوری سیاست اور پوری طاقتیں مل کر اگر قرآن کو مٹانا چاہے، قرآن کو ختم کرنا چاہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، پیغمبر رسول کی حفاظت کی ذمہ داری، کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری، اور ایک وہ انسان جو نماز میں آ کر کے اپنا ماتھا رگڑتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، خدا پاک نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پوری دنیا اگر قرآن کو مٹانا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے قرآن کو مٹانے کا ایک پلان کیا، مشورہ کیا، سارے قرآن کو جمع کیا، سارے قرآن کو جلانا چاہا، سارے قرآن کو مٹانا چاہا، کتاب اللہ کو مٹانا چاہا، کتاب اللہ کو ختم کرنا چاہا۔ اس نے ساری دنیا کے قرآن کو جلانا چاہا، جمع کر دیا، وزیر کو بلوایا اور کہا کہ یہ کتابیں، یہ کلام اللہ، یہ قرآن شریف جو جمع ہو گئے ہیں، اس کو آگ لگوا دو، اس کو جلوا دو، اس کو جلا کر خاک اور راکھ بنوا دو۔ لیکن بزرگان ملت، قرآن نے جو اعلان کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، پیغمبروں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کو، قرآن کی حفاظت اس نے جلانا تو چاہا، لیکن جس نے ارادہ کیا، جس نے مشورہ کیا کہ قرآن کو جلا دے، اس کی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے قرآن تو جمع کر دیا، پوری دنیا سے قرآن منگوا دیا، آپ قرآن کو جلا دو گے، کاغذ کو جلوا دو گے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، جن کے سینوں کے اندر یہ قرآن رس اور بس گیا ہے، آپ قرآن کو جلاؤ گے، بتائیے گا کتنے قرآن جلاؤ گے، کتنے سینوں کو جلاؤ گے، کتنے سینوں کو راکھ بناؤ گے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے۔ اس لیے قرآن کو جلانے والا خود جل گیا، لیکن قرآن نہیں جلا۔ آج وقت ہے قرآن کو پڑھنے کا، آج وقت ہے قرآن کی تلاوت کو کرنے کا، آج وقت ہے قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کا، آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتنا علی کل مسلم و مسلمہ،
کہ علم و دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دوسری حدیث میں قرآن کریم کے متعلق پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا تم میں سب سے بہترین انسان ہے، تم میں سب سے اچھا انسان ہے وہ جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کی روزانہ تلاوت کرے، قرآن کو روزانہ اپنے سینے سے لگائیں۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کی دعائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آخری وصیت جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی تھی وہ یہ تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت محمدیہ، میرے چلے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھو، قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو روزانہ سینے سے لگانا۔ اگر یاد رکھو قرآن کو چھوڑو گے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑو گے، قرآن کو پڑھنا چھوڑو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں تم پر اللہ کی ذات ناراض نہ ہو جائے اور اللہ تمہاری مدد کرنے کے بجائے، اللہ تمہاری نصرت کرنے کے بجائے اور اللہ تمہاری دشمنوں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، باطلوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے، تمہاری نصرت کرے، تمہارا ساتھ دے۔ اس لیے ہم قرآن کو لازم پکڑیں، کتاب اللہ کو لازم پکڑیں، سنت نبوی کو لازم پکڑیں اور یہ ٹھان لے کہ ہم کو زندگی کو گزارنا ہے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم وہ چیز کو اپنائیں جس سے میرا اپنا اللہ راضی ہو جائے، وہ چیز کو کریں جس سے میرا اپنا لاڈلا، میرا اپنا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، کہ ایسے کام جس سے اللہ کی ذات خوش ہو جائے، جس سے اللہ کی ذات راضی ہو جائے، ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو، نبی کی ذات ناراض ہو۔ اگر قرآن کو پڑھا نہ جائے گا، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے گی، قرآن کو سینے سے نہ لگایا جائے گا اور ہمارے گھروں سے بجائے فجر کی نماز کے بعد یا صبح صبح جب فرشتے کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہو، فرشتوں اپنے ڈیوٹی پر آتے ہو اور ہم قرآن نہ پڑھتے ہو، قرآن کو ہاتھ نہ لگاتے ہو، قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہو، آج کا مسلمان خاص کر کے نوجوان طبقہ اتنا یہ ناچ اور میوزک اور موسیقی کے اندر اتنا مگن ہو گیا، اس نے قرآن